बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अक्टूबर की 6 तारीख मेरा आपसे आज के दिन ये दूसरा इंटरेक्शन, क्योंकि सीन्स बहुत हैपनिंग हैं, इसीलिए ये इंटरेक्शन ज़रा ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक गुफ्तगू दिखाऊंगा। वो गुफ्तगू मैं आपको इस वीडियो में आगे जाकर दिखाऊंगा। अली अमीन गंडापुर के मामले में ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। गंडापुर कहाँ हैं, किस हाल में हैं, इस हवाले से कुछ दावे सामने आ रहे हैं, इसकी बात कर लेते हैं। अहम है, एक सूबे का वजीर आला 30 दिन से कम वक्त में दूसरी बार कई घंटों के लिए लापता हुआ है। क्या गिरफ्तार हुआ है? डिजिटल मीडिया पर चला गिरफ्तार हुआ है, कुछ चैनल्स पे चला गिरफ्तार हुआ है, वेबसाइट्स पे चला गिरफ्तार हुआ है। फिर उसके बाद कहा गया नहीं, गिरफ्तार नहीं हुआ है। सरकारी ज़राए ने बताया कि नहीं, गिरफ्तार नहीं हुआ है। फिर उसके बाद सरकारी ज़राए ने कुछ ऐसी गिरफ्तारियों की, अली अमीन गंडापुर के अलावा कुछ ऐसी गिरफ्तारियों की बात शुरू कर दी कि जिनके ज़रिए अली अमीन गंडापुर पर मुमकिन तौर पर लगता है केस बनाया जाएगा। ये गिरफ्तार हो गया, वो गिरफ्तार हो गया, इस कौमियत का गिरफ्तार हो गया, उस कौमियत का गिरफ्तार हो गया, सरकारी मुलाजिम गिरफ्तार हो गया, सरकारी मुलाजिम के पास से ये बरामद हो गया। ये सब कुछ अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आगे जाकर मजीद इस्तेमाल होगा। लेकिन अली अमीन गंडापुर कहाँ हैं? देखिए, हमारे यहाँ टाउट किस्म के जो सहाफ़ी हैं, इंतहाई दर्जे के टाउट सहाफ़ी, सियासी जमातों के टाउट, गैर सियासी क़ुव्वतों के टाउट, फिर उसके बाद मतलब अपने मुफादात के टाउट सहाफ़ी। तो वो जो टाउट सहाफ़ी हैं, उन पे कई बार इसलिए नज़र रखनी पड़ती है कि उनको बाज़ मखसूस ख़बरें फीड की जाती हैं, तो उनके पास वो ख़बरें होती भी हैं। टाउट सहाफ़ी क्या बता रहे हैं अली अमीन गंडापुर के हवाले से? कुछ टाउट्स का ये कहना है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो एक खुफिया इदारे के पास है, एक खुफिया इदारे के पास है, और उस खुफिया इदारे में ऐसे लोगों का कहना है कि अली अमीन गंडापुर की अच्छी खासी खातिर तवाज़ो की गई है। यानी अब वो ये तो नहीं कह रहे कि अली अमीन गंडापुर का कुछ उल्टा सीधा हो गया, अली अमीन गंडापुर पे हाथ उठा लिया गया, कुछ कर दिया गया, लेकिन वो बड़े मुज़हका ख़ेज़ अंदाज में, माने ख़ेज़ अंदाज में इसको चस्के लेके बता रहे हैं कि खातिर तवाज़ो हुई है, ये लोग ये काम कर रहे हैं। फिर एक सहाफ़ी हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो जिस जगह हैं उस जगह महव इस्तराहत हैं। अभी जो महव इस्तराहत हैं का दावा है, ये दावा जो है ये 3 से 4 सहाफ़ियों की तरफ से नज़र आया। एक साहब का कहना है कि अली अमीन गंडापुर जिन लोगों के साथ हैं उन लोगों ने बिठाया हुआ है, वो लोग प्यार से, दुलार से, थोड़ा सा डांट डपट के किसी बड़े की तरह समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर जो है, नहीं मैं नहीं सुनता, वो नाराज़ बच्चा होता है ना, मैं नहीं सुनता, इस तरह का बिहेवियर दिखा रहे हैं, और नहीं मैं बात नहीं मानूंगा, ज़्यादती की गई है मेरे साथ, ये बातें कर रहे हैं। और उनके सामने ही एक सोफे पर अली अमीन गंडापुर पाँव फैला के लेटे हुए हैं। ये दावा भी कुछ सहाफ़ियों ने किया। इन तमाम दावों के दरमियान एक दावा बड़ी संजीदगी के साथ बार बार सामने आया कि अली अमीन गंडापुर जिनके पास हैं, उन्होंने अली अमीन गंडापुर से कहा आपको लेकर जाते हैं, आप चलिए, आपको अडियाला लेकर जाते हैं, आपकी बात कराते हैं, जेल खोलते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं, वहाँ मुलाकात के बाद आप वापस आइए और आकर लोगों को बताइए कि, और फिर वहीं पर बात करवाएंगे ना, आपकी मीडिया के नुमाइंदे भी सामने होंगे बाहर अडियाला के, तो वहाँ आकर आप बताएंगे कि इमरान खान ने एहतजाज मौखर करने का ऐलान कर दिया। ये इमरान खान की तरफ से ऐलान है। इमरान खान खुश हो गए। इमरान खान ने कहा ज़बरदस्त, अभी तक का एहतजाज ज़बरदस्त, लोगों ने बड़ा भरपूर मुजाहिरा करके दिखा दिया है, ठीक है, मैं राज़ी हूँ इतने पे, और अब एहतजाज मौखर, ये दावा भी बाज़ सहाफ़ियों की जानिब से किया गया। तो ये सिचुएशन है। अली अमीन गंडापुर इस वक्त कहाँ हैं? मोहसिन नकवी का कहना, और वेब क्रीम केक अली अमीन गंडापुर को खिलाया जा रहा है, ये फैसल बावड़ा का कहना। तो ये तमाम बातें आपको बताती हैं कि अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कहाँ हो सकते हैं। पिछली बार जब अली अमीन गंडापुर गायब हुए थे तो ऐसी ही तमाम बातों के बाद क्या हुआ था, वापस आए थे अली अमीन गंडापुर और पहले से ज़्यादा ज़ोरदार तकरीर की थी, पहले से ज़्यादा भरपूर अंदाज में बात की थी,
اور پھر علی امین گنڈاپور نے یہ جو کیا، جو مظاہرہ تھا، اس کو لیڈ کیا اور یہ کر کے دکھا دیا. تو اب کی بار گرفتار کرنے سے، اب کی بار لے جانے سے کیا حاصل ہو جائے گا؟ تو یہ بھی میں حیران ہوں، اور اس پر بھی میں حیران ہوں کہ ہمارے کچھ صحافی کہہ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر کچھ الٹا سیدھا ہو گیا ہے یا کر دیا گیا ہے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ. ایسے میں خواجہ آصف صاحب آئے ٹویٹر پہ اور انہوں نے آ کے کہا گنڈاپور ساری پی ٹی آئی کو چے بنا گیا. چے اس نے سب کچھ اسکرپٹ کے مطابق کیا. کوئی پی ٹی آئی والوں سے پوچھے، ہر دفعہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اکیلا کے پی ہاؤس اسلام آباد کیوں پہنچ جاتا ہے؟ جلسے والے دن بھی ایسا ہی ہوا. ایکچولی نئی اپڈیٹس کے پی ہاؤس سے قریب اویلیبل ہوتی ہیں، اس لیے سافٹ ویئر اپڈیٹ آسانی سے ہو جاتا ہے، چند گھنٹے غائب ہونا پڑتا ہے. عمران خان کو ٹھیک ٹکر رہا ہے. یہ خواجہ آصف صاحب نے دعویٰ کیا علی امین گنڈاپور کے حوالے سے. اب یہ سچویشن ہے علی امین گنڈاپور کے حوالے سے جو ہمیں معلومات مل رہی ہیں. ان معلومات کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز اور ہوئی. وہ چیز یہ ہوئی کہ علی امین گنڈاپور کی جو گرفتاری تھی اس کی فوٹیج ہمارے سامنے آئی. خیبر پختونخوا ہاؤس میں سی ایم این ایکس سی کے دروازے توڑے گئے، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی گئی اور علی امین گنڈاپور کو نکالا گیا. پی ٹی آئی والے کہنے لگے کہ یہ وہاں شاور لینے گئے تھے. یہ آپ نے شہباز گل صاحب کی زبانی سنا تھا. میں آپ کو یہ چیٹ پڑھوا بھی دیتا ہوں، دکھا بھی دیتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے ایک بندے نے، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، دکھایا نہیں تب دکھا رہا ہوں آپ کو. پاکستان تحریک انصاف کے ایک بندے نے مجھ سے کہا، سلام، ہمیشہ آپ نے یہ بولا کہ وہی بچائے گا میرے ملک کو شجر سے، جو شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا. جو میں ابتدا میں کہتا ہوں نا، وہی بچائے گا میرے دیش کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا. تو یہ بندہ کہنے لگا، لیکن یاد رکھیں جو قومیں ٹھیک نہ ہوں تو ان پہ رب کا عذاب آتا ہے. علی امین نے کبھی کسی سے پارٹی میں بات نہیں کی کے پی ہاؤس میں جانے سے پہلے. تو علی امین گنڈاپور نے جو کیا آن ہز اون کیا، یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بندہ بتا رہا ہے. پھر اس بندے کا یہ کہنا ہے کہ اس بات کی میں نے سب سے تصدیق کر لی ہے، سب سے تصدیق کر لی ہے. جب علی امین گنڈاپور کو، باقی قیادت کو حکم تھا کہ آپ کو کوئی بات نہیں کرنی، تو پھر وہ کیوں گئے؟ علی امین گنڈاپور کیوں گئے؟ بہت غلط کیا علی امین گنڈاپور نے. یہ واٹس ایپ چیٹ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایک بندے کی، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس پر یسٹرڈے لکھا ہوا ہے. تو یہ مجھے جو بندے نے بتایا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب ان حالات میں آج دوپہر 2 بجے کیا ہونے جا رہا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف والے علی امین گنڈاپور کو مسنگ پرسن ڈکلیئر کر چکے ہیں. اپنی حکمت عملی بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں سٹنگ چیف منسٹر آف اے پروونس از مسنگ اینڈ ایوری ون نوز ہو از انلافلی ڈیٹیننگ ہم. اسٹاپ میکنگ اے موکری آف پاکستان ان فرنٹ آف دا انٹائر ورلڈ. ریلیز سی ایم خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور رائٹ ناؤ. مسنگ پرسن ریلیز چیف منسٹر کے پی علی امین ناؤ. یہ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے. اب اس حال میں دوپہر 2 بجے آج اجلاس ہونے جا رہا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی کا. جو طریقہ ہوتا ہے تلاوت کلام پاک سے ترجمے کے ساتھ اجلاس ہوگا، کسی کو چھٹی چاہیے اس پر بات ہوگی، پھر اس کے بعد اسپیکر کی جانب سے اعلان، اگر کوئی اعلان ہے تو ہوگا. اس کے بعد آ گئے مطلب کی بات پہ. خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد پر وفاقی حکومت کے اہلکاروں، اسلام آباد پولیس اور رینجرز کی وحشیانہ یلغار، اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اور اسپیکر صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا اور ممبران صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا صوبائی ملازمین کے کمروں کے دروازے توڑنے، ربر بلیٹ اور شیل کا بے دریغ استعمال، خواتین اور فیملیز کے ساتھ بدتمیزی، مار پیٹ سمیت خیبر پختونخوا ہاؤس کی املاک کو شدید نقصان پہنچانے اور قبضہ کرنے پر بحث. یہ ایوان میں بحث ہوگی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے لاپتہ کرنے پر بحث. گزشتہ اجلاس کی باقی ماندہ کارروائی پر بحث. گزشتہ اجلاس بھی بڑا ٹھیک ٹھاک گرم اجلاس تھا خیبر پختونخوا اسمبلی کا. اب کی بار یہ لوگ پھر اس اجلاس کی بات کر رہے ہیں. اس کے علاوہ قبائلی جرگے بلائیں گے خیبر پختونخوا میں. یہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی اہم شخصیات کا کہنا ہے. ان کا کہنا ہے کہ مشران کو بلائیں گے، ان سے بات کریں گے اور ہم اپنی حکمت عملی طے کریں گے. یہ پاکستان تحریک انصاف نے بتایا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی پہلے بھی جو اسمبلی میں تقاریر تھیں، ان تقاریر نے ٹھیک ٹھاک قسم کا جھٹکا دیا تھا سب کو. آپ نئی میدر پنجوتا اس صورتحال میں کہتے ہیں کہ پولیٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کا فیصلہ ہے کہ احتجاج جاری رہے گا. ساؤتھ، ویسٹ، نارتھ پنجاب کے تمام ٹکٹ ہولڈر
کل اسلام آباد کے میدان میں ہوں۔ تمام تنظیمیں، عہدیداران، ورکرز تمام کل جنا ایونیو سے ڈی چوک کی طرف جائیں گے۔ اسی طرح جدھر سے لوگ پہنچ سکیں پہنچیں۔ اس وقت ملک کو آپ کی ضرورت ہے۔ یہ احتجاج اس وقت تک رہے گا جب تک خان صاحب حکم نہیں دیتے ختم کرو۔ ہم آج پھر آگے بڑھیں گے، منزل قریب ہے، بس تھوڑا سفر باقی ہے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں۔ ان کے کچھ چارٹر آف ڈیمانڈ میں مطالبات بھی سامنے آ گئے۔ ان مطالبات میں اب علیمین گنڈا پور بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ مطالبات کیا ہیں؟ عمران خان اور تمام معصوم پارٹی ورکرز کی رہائی، چیف جسٹس کے لیے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے سمجھ لیجیے چارٹر آف ڈیمانڈ میں موجود ہے۔ 8 فروری کو لوٹا ہوا الیکشن اور سیٹیں واپس، یہ پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے۔ پاکستان میں آئین کی مکمل عمل داری، پاکستان تحریک انصاف یہ بھی مطالبہ کر رہی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں ان کو منوانے کے لیے بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا زور لگانا پڑے گا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ زور پاکستان تحریک انصاف لگا سکتی ہے یا نہیں لگا سکتی۔ زور کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے صوبائی سیکرٹری خیبر پختونخوا علی اصغر خان، ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے اگر اگلے 3 گھنٹوں کے اندر وزیر اعلیٰ کو سامنے لائیں اور وہ خود بتائیں کہ ان کے کیا حالات ہیں، اگر ایسا نہ ہوا تو خیبر پختونخوا سے مزید قافلے آئیں گے اور ہم آئندہ کا لائے عمل دیں گے، یہ علی اصغر صاحب نے کہا ہے۔ اب ان حالات میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا ہاؤس پر حملہ کیا گیا نا، اور وہاں سے وزیر اعلیٰ کو اور اٹھا لیا گیا، پارٹی کے تمام رہنماؤں سے رابطے منقطع کر دیے گئے، یہ حرکتیں بتا رہی ہیں کہ حکومت کے اوسان خطا ہو گئے ہیں، یہ علی اصغر صاحب کا کہنا ہے۔ اب ان حالات میں شاہد خٹک صاحب یہ بتا رہے ہیں جو علیمین گنڈا پور کے قافلے کے ساتھ ہی موجود تھے، ان کا کہنا ہے کہ پیر کے دن آپ لوگوں کو عمران خان کے پاؤں پکڑنے جانا ہے، یعنی اب وہ اس رجیم کو، اس سیٹ اپ کو بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے پاؤں پکڑنے جانا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے آج پاکستان تحریک انصاف کچھ بڑا کرے گی، اپنی بات بنوائے گی، تبھی جا کے عمران خان سے بات کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا ہاؤس ہمارے صوبے کی عوام کا گھر ہے، پختون اپنے گھر کی توہین معاف نہیں کرتے۔ 2 بجے کا احتجاج اور صوبہ اسمبلی کا اجلاس، اور پھر انہوں نے یہ وکٹری کا سائن بنایا ہوا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف والے کیا سوچ رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، آپ کے سامنے میں نے یہ تمام چیزیں رکھ دی۔ ان حالات میں ایک اور کام ہوا، شہری رحمان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما، ان کی گاڑی پر کلثوم ہاسپٹل کے نزدیک غالباً ڈی چوک سے کچھ فاصلے پر حملہ ہوا، کارکنان کی جانب سے پتھر مارا گیا، اس پتھر سے گاڑی کا شیشہ خاصا بری طریقے سے ڈیمیج ہو گیا۔ ہمارے کچھ صحافیوں نے بڑا افسوس کا اظہار کیا، دیکھیے شہری رحمان کی گاڑی پر پتھر کا حملہ، شہری رحمان دعا ہے کہ ٹھیک ہوں، دعا ہے کہ محفوظ ہوں، دعا ہے کہ شہری رحمان کو پتھر نہ لگا ہو، یہ ہمارے صحافیوں نے کیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن ایک وزیر اعلیٰ اس کے خیبر پختونخوا ہاؤس میں گھس گئے، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار، اور اس کو لے گئے، اس پر ہمارے صحافی کچھ نہیں بول رہے۔ بڑی عجیب و غریب خاموشی ہے جو شہری رحمان کے لیے ہر چیز سے واقف ہے۔ شہری رحمان کا جو آپ دیکھیے گاڑی کا شیشہ ٹوٹا، بری بات ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کارکنوں نے کیا تھا۔ جو علیمین گنڈا پور کے ساتھ ہوا وہ باقاعدہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کیا، اس کی فوٹیجز موجود ہے، لیکن نہیں، یہ حکومت جو ہے اور ہمارے کچھ صحافی یہ ایک مخصوص بولی بولنا جانتے ہیں، یہ بس اس کے سوا کچھ نہیں بولتے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔